बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। नाजरीन, सानिया जड़ावाला ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम इशू बन चुका है। हमेशा ये से ही जो शर पसंद हुकूमतें हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ऐसे मामलात करने की कोशिश की जिससे इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, लेकिन उनकी शर पसंदी जो है जारी है। लेकिन हमें जो हम मुसलमान हैं, हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें हमेशा अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़, अक़लियत के हवाले से जो तालीमात मिली हैं हमें उनके मुताबिक जो है अमल करना चाहिए। ये देखें, ये सानिया इतना बड़ा सानिया जिसकी जितनी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए वो कम है, जिसकी हुकूमती हलकों में भी और मजहबी जमातों की तरफ से भी जो है मज़ामतें जारी हैं। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस की इस्तदा की गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, ये वाक़या क्या है और जुमे के रोज़ भी कुछ इस हवाले से सरकारी सतह पर अहकाम जारी किए गए हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं। जी, जिस तरह आपने फरमाया भुट्टा साहब के सरकारी और गैर सरकारी सतह पर इसकी मजम्मत की गई है, वाकई ये काबिल मजम्मत अमल है। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने का कोई इख्तियार नहीं है और ऐसे वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय आलमी सतह पर बदनामी का बायस बनते हैं, क्योंकि वो कुत्ते जो पाकिस्तान दुश्मन है उनको फिर मौका मिल जाता है कि ऐसे इश्यूज के साथ इस आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक गलत चेहरा पेश करें। अब जैसा कि ये वाक़या हुआ है जड़ावाला, ये इतना बड़ा वाक़या बन चुका है, आपको शायद हमारे नाज़रीन को बताते चले, अमेरिका के महकमा खारजा ने बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान से इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है और इस सानिया की पुरजोर मजम्मत की है। इसी तरह यूरोप में भी इसका नोटिस लिया गया है। तो पाकिस्तान को तो इन शर पसंद अनासर ने एक तरह से एक कटहरे में ला खड़ा किया है। तो जहाँ तक पाकिस्तान की हुकूमत का मामला है, रियासती एक्शन का मामला है, वो तो जी भरपूर तरीके से लिया जा रहा है। 128 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मजीद गिरफ्तारियां जारी हैं। 2 मरकजी मुलजम जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं, वो CTT के पास हैं। तो ये छोटी चिंगारी होती है जो बाद में भड़कते भड़कते बहुत बड़ा एक लावा बन जाती है। इसको बार वक्त कंट्रोल कर लेने में ही हिकमत होती है। ये देखे जी, तारक जमाल साहब, बताया जा रहा है कि 2 रोज कबल जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो उस वक्त बता रहे हैं कि सुबह के 5 बजे जो है वो ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इस हवाले से कुछ लोग जो वहाँ के मोहल्लेदार हैं वो मुकामी थाने में गए हैं और मुकामी थाने में जाके उन्होंने अपनी जो शिकायत थी, जो इस हवाले से वाक़या था, वो बताया है। लेकिन यही पता चला है कि इंतज़ामिया ने उसी वक्त बर वक्त कोई एक्शन नहीं किया। फिर ये मामला 6 बजे सुबह मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं वहाँ पे ऐलानात किए गए और ऐलानात जब किए गए तो उस वजह से ये एक मजमा जो है इकट्ठा हुआ और जिसके बाद ये सारे हालात आपके सामने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बर वक्त ये कार्रवाई की जाए तो फिर यहाँ तक इतने नुकसानात का सामना करना पड़ता है? देखो, ये दोनों साइड से गैर जिम्मेदाराना जब एटीट्यूड इख्तियार किया जाता है तो फिर मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मसलन पुलिस को अगर इतला दी जाती है तो पुलिस को बार वक्त एक्शन करना चाहिए, फौरी तौर पे नफरी के साथ वहाँ पहुँचना चाहिए। जिन लोगों पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। अब दूसरी साइड पे मुश्तइल जो लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आप ऐलानात करें, चौकों में इकट्ठे हो जाएं और सीधा किसी कम्युनिटी पर चढ़ दौड़ें। ये तो हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता और हमारा आइन और कानून भी इजाज़त नहीं देता। अगर आपने इतने लोग इकट्ठे हो गए थे तो वहाँ ये गिरजाघरों पर, रिहायशी आबादियों पर हमला करने की बजाय वो पुरअमन तरीके से थाने के बाहर जाकर भी एहतजाज कर सकते थे, AC ऑफिस के बाहर भी जाकर एहतजाज कर सकते थे। तो उनके इतने जब ज्यादा 500 से 600 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये
ہجوم کی شکل میں حملہ کیا ہے. تو اگر اتنے لوگ وہاں پولیس اسٹیشن کے باہر چلے جاتے پرامن طریقے سے احتجاج کرتے یا سرکاری جو اے سی کے دفتر کے باہر چلے جاتے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہاں ایکشن نہیں ہونا تھا. یقیناً ان کی درخواست بھی لی جاتی, اس پہ ایکشن بھی ہوتا. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو ہمارے لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ کوئی آسان اتنا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جی ریاستی جو ہے نا وہ اتنا ایکشن کا خوف لوگوں میں نہیں ہوتا. اگر باہر آپ یورپ میں امریکہ میں کہیں کوئی جرم کرنے کی کوشش کرے یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو اس کے ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ عقاب کی طرح ادارے آئیں گے فوراً اور اس کو پکڑ لیں گے. یہاں لوگوں کو خوف ہی نہیں ہوتا. لوگ اپنے آپ ہی قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں, چڑھ دوڑتے ہیں, آگ لگا دو, جلا دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے احتجاج کریں. یہ تو نہیں آپ جا کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں, گرجا گھروں کو گرا دیں. یہ تو نہ ہمیں دین اجازت دیتا, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون اجازت دیتا ہے. آج دیکھیں اخبارات میں ہاف پیجز کے اشتہارات شائع ہوئے ہیں جس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ ذمیوں پر اچھا سلوک کرو, یعنی اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اقلیتوں کے حقوق دو, اقلیتوں کے. تو یہ آج جو ہے وزیر اعلیٰ کی اپیل پر تمام مساجد میں اقلیتوں کے تحفظ پر علماء کرام نے خطبات دیے ہیں جمعہ کے. اسی طرح مذہبی جماعتوں نے بھی یہ ثانیہ جڑامالہ کی مذمت کی ہے. کل وزیر اعلیٰ نے ایک اجلاس بلایا جس میں پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں اور مسلمانوں کی نمائندگان کو اکٹھا کیا اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا جس میں ثانیہ جڑامالہ کی مذمت کی گئی اور ایسے جو لوگ شر پسند قرآن پاک کی بے حرمتی کی جسارت کرتے ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی. تو معاملہ تو سرکاری سطح پہ اب کافی ایکشن ہو رہا ہے, لیکن یہ معاملات ایسے جو ہیں پہلے بھی ایک دو دفعہ کئی دفعہ ہوئے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ کا ایک ثانیہ ہے, یہ ایک لاہور میں ہوا تھا. تو یہ اس طرح کے واقعات یہ کوئی اچھی پریکٹس تو نہیں ہے. دونوں سائڈ سے ایک ریاستی خوف ہونا چاہیے سخت ایکشن کا. ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے جو یہ اس جرم میں ملوث ہیں ان کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے. دوسری جانب جو لوگ ہیں شہری ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے جائیں پولیس اسٹیشن. اگر وہاں بات نہیں سنی جاتی تو آپ اکٹھے ہو کے وہاں احتجاج بھی کر سکتے تھے. احتجاج کی بجائے آپ نے وہاں حملہ کر دیا ان کے مقدس مقامات پر, ان کے عبادت گاہوں پر اور ان کے گھروں پر. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جو طارق جمال صاحب پہلے سویڈن کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیں تمام ممالک جو ہیں انہوں نے مزاحمت کی تھی اور وہ جاری ہے اور وہ کیس ہمارا بہت اچھا وہاں پہ جا رہا تھا. تو یہ جو شر پسندی کے عناصر ہمارے ملک میں ہمارے علاقوں میں ہیں تو ان کا قلعہ کما جو ہے وہ سزائیں دے کے ہو سکتا ہے, انکوائری کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات کرتا ہے تو ہمارے جو ہیں عدالتیں اور قانون موجود ہے جن سے ان کو سزائیں مل سکتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اب تو ایکشن تو ہو رہا ہے. پولیس کافی وہاں سیکورٹی بھی لگائی ہوئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں پولیس وہاں سیکورٹی دے رہی ہے. دفعہ 144 بھی لگائی گئی ہے. جڑامالہ کو تقریباً مکمل طور پر سیکورٹی دی گئی ہے. فیصل آباد بھی اس میں انتظامیہ ایکٹیو ہے. لیکن دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ اب دیکھیں وہاں اعلانات ہوئے, سوشل میڈیا پر خبریں وہ ایک مبینہ چلیں تو لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہوئے سینما چوک میں. تو ادھر انتظامیہ کا بھی فرض تھا کہ اتنی سپیڈ سے اگر وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ سوئے ہوئے تھے, ان کو بھی چاہیے تھا کہ بار وقت وہاں پہنچتے, ان کو روکتے, ان کی بات سنتے, کوئی ایکشن کرتے. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے تو انہیں اتنی لیٹ پتہ چلا ہے. تو یہ تو دونوں اطراف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو ایکشن لیا ہے کافی اس پہ,
اور وہ لمحہ و لمحہ اس کی خبر بھی لے رہے ہیں. آئی جی پنجاب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, وہاں آئی جی پنجاب گئے بھی ہیں, وہ کافی دیر وہاں رہے, ساری تفصیل لی اور احکامات جاری کیے. واقعہ تو جو ہو گیا ہے اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے. اب اس کا دیکھیں انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جو ملک دشمن لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے ایسی چیزیں ظاہر کرنے کا. جی ناظرین, دیکھیں کہ کوئی بھی ایسے معاملات جو شر پسند لوگ ہیں جو اس طرح کی شر پسندی کرتے ہیں تاکہ اس ملک کا جو ہے نا وہ امن تباہ ہو, ہم کسی طور پہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین کرے یا اس قسم کے معاملات کرے. لیکن اس کے لیے قانون موجود ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انکوائری میں ثابت ہو تاکہ ایسے معاملات جو شر پسندی کی طرف جائے, جس سے ملک بدنام ہو, جس میں ہمارا مذہب اسلام بدنام ہو, اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل, میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. اللہ حافظ.